دل چہکنے لگے، میرے آقا ہیں پھولوں کی مہک کو منزل مل گئی، میرے آقا آئے ہیں جنت سجائی گئی، میرے آقا آئے ہیں شعلے بجھائے گئے، میرے آقا آئے ہیں صبح کی جبین تبسم سے روشن ہو گئی، میرے آقا آئے ہیں کائنات انسانی کو نظریاتی منزل میسر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آئے کہاں ہیں؟ ہاں یہ صحیح ہے، ربیع الاول بہاروں کا نتیب ہے۔ ربیع الاول میں صرف مسلمانوں کو نہیں، سنیے، صرف مسلمانوں کو نہیں، اس سے بھی ذرا، صرف عرب کو نہیں، عرب میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو، بہائم کو، جمادات کو، نباتات کو، پرندوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو خوشی ہوئی، اور اس دن میں خوشی منانی چاہیے کہ کائنات کے ہر ذرے کو محمد عربی کی آمد سے حقوق ملے یا کم از کم نشاندہی ہوئی۔ لیکن ایک بات کبھی نہ بھولیے گا کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ اختلاف ہے بعض حضرات کے ہاں، لیکن زیادہ اقوال اس پر ہیں اتفاق کی حد کے قریب کہ 9 ربیع الاول کو میرے آقا کی ولادت ہوئی، کیونکہ جب ولادت ہوئی تو صدیق اکبر نہیں تھے، یعنی اسلام کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ دن محفوظ ہو جاتا اسلامی تاریخ میں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر اسلام کا سورج جگمگا رہا تھا نصف النہار پر۔ وہ تاریخ متعین ہے اور بالاتفاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ خوشی تو ضرور منائیے حضور اکرم کی ولادت کی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ 12 ربیع الاول کو یہ ڈھول ڈھمکے، یہ بھنگڑے، یہ ناچ اور رقص، جس دن ہمارے آقا کی وفات ہوئی ہے اس دن اگر امت جشن منائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سنگ دلانہ رسم ہے۔ کوئی شخص اپنے آقا کی موت پر خوشی نہیں مناتا۔ خوشی منانے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، ولادت پر خوشی کیسے منانی چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں صحابہ کرام کے کردار کا کہ خوشی صدیق اکبر کی طرح منانی چاہیے، حضور کی ولادت کی خوشی فاروق اعظم کی طرح، عثمان ذو النورین کی طرح، سیدنا حضرت علی کی طرح، حسنین کریمین کی طرح، اور صحابہ کرام کا وہ عظیم لشکر جو اپنے استاد کامل کی تعلیمات کا شاہکار ہے، جس طرح انہوں نے خوشی منائی، اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں وقف کر دی۔ بخدا ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ موت سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں کسی صحابی نے چراغاں نہیں کیا، کسی صحابی نے بھنگڑا نہیں ناچا، الیاذ باللہ، رقص نہیں ہوا۔ انہوں نے میلاد کی خوشی یوں منائی کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی زندگی کا ایک ایک زاویہ حضور کی غلامی اور اطاعت میں وقف کر دیا۔ اور ہم ناچے کودے بہت، لیکن زندگی اپنے جذبات کے مطابق گزاری، نفس امارہ کی اطاعت میں گزاری، نہ معلوم حشر میں ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں
والد گرامی تو پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے. جناب آمنہ بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مادی نقطہ نظر سے، دنیاوی نقطہ نظر سے میری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں اتنا تیل نہیں کہ چراغ جلاؤں اور اپنے گھر کے اندھیرے دور کر سکوں. جس شب کو محبوب خدا پیدا ہو رہے ہیں فرماتی ہیں گھر میں اتنا تیل میسر نہیں کہ دیا جلاؤں اور اندھیرے دور کر سکوں. لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو پھر کسی چراغ کی ضرورت نہ رہی. سبحان اللہ. پھر آمنہ فرماتی ہے کہ نظر وہاں چلی گئی جہاں امکان انسانی نے بھی ساتھ نہ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. ہاں، یہاں میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لیے بھی ایک بات کہتا جاؤں. جن کو لیمن بڑا غریب پرور نظر آتا ہے، جن کو چین کا ماؤ بڑا غریب پرور نظر آتا ہے، یہ انٹرنیشنل مداری، یہ بین الاقوامی ایکٹر جنہوں نے غریب پروری کے جھانسے میں اپنے نفس کی پرورش کی اور پوری قوم کو انہوں نے یرغمال ہائی جیک کر کے ان سے بگاڑ لی. جہاں تک غریب پروری کا تعلق ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پوری انسانی قیادت میں کوئی اور ڈھونڈ کے دکھائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے ہاں آنکھیں کھولتے ہیں. سب سے پہلا انتخاب جس نے کیا وہ بیچاری وہ دائی تھی جو سب کے بعد آئی تھی. پہنچی اس لیے دیر سے کہ اس کی سواری کمزور تھی. وہ یہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ مجھے کیوں آخر میں بھیجا جا رہا ہے. افسردہ تھی، کبیدہ خاطر تھی کہ دیر سے آئی ہوں. تقدیر تبریک دے رہی تھی، حلیمہ دیر سے آئی نہیں ہو لائی گئی ہو. اللہ تیرا تاخیر سے پہنچنا بھی حکمت میں، حکمت سے خالی نہیں.